السلام علیکم جی کون؟ جی استاد میں مختار، لیکن میں ابھی جوائن کیا ہوں اور مجھے موقع نہیں ملا استاد تیاری کرنے کا. ٹھیک ہے، میں پڑھتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من صلصال، کھنکتی مٹی سے، کالفخار، ٹھیکری کی مانند، وخلق الجان، اور پیدا کیا جنوں کو، من مارج، شعلوں سے، من نار، آگ کے. فبأي آلاء، تو کن نعمتوں کو، ربکما، اپنے رب کی، تکذبان، تم دونوں جھٹلاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں خاص طور سے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہے، اور انہی نعمتوں میں انسانی تخلیق بھی ہے کہ انسان کو پیدا کیا. اور یہاں الانسان سے مراد آدم علیہ السلام ہیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. یہاں پر ذکر کیا صلصال، کھنکھناتی مٹی، کالفخار، ٹھیکری کی طرح، یعنی جو پکائی گئی اور ٹن ٹن اور کھن کھن کر رہی، اس سے پیدا کیا. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مٹی سے بنایا تھا اس کی مختلف کیفیات ہیں، وہ 6-7 مراحل سے گزری ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومن کی 67 نمبر آیت میں یہ ذکر کیا ہے کہ تراب، خشک مٹی سے بنا ہے. تو ابتدا تو خشک مٹی سے ہوئی، پھر اس کے بعد سورہ نوح کی 17 نمبر آیت میں ارض کا ذکر کیا، عام مٹی یا زمین سے. پھر تیسرے سورہ انعام کی 2 نمبر آیت ہے غالباً، اس میں کہا طین، گیلی مٹی یا گارے سے. اور پھر سورہ صافات کی 11 نمبر آیت ہے، اس میں کہا طین لازب، لیسدار، چپکدار مٹی سے، چپکنے والی. اور سورہ ہجر میں 26 نمبر آیت ہے، اس میں کہا حمیم مسنون، بدبودار کیچڑ سے. اور پھر کہا صلصال، ٹھیکری یا شعلے اور آگ سے پکی ہوئی مٹی سے، تو کہا صلصال کالفخار، بجنے والی، ٹن ٹن کرنے والی، ٹھیکری جیسی مٹی سے. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق جو مٹی سے ہوئی تو اس مٹی کے بھی کئی مراحل ہوئے. ایک خشک مٹی، عام مٹی، پھر اسے گیلی کیا گیا، پھر اس کو کچھ دن تک چھوڑ دیا گیا، پھر وہ چپکنے والی ہو گئی، پھر اس میں بدبو پیدا ہو گئی، پھر وہ بالکل سوکھ کر کڑی ہو گئی، اس طرح جیسے پکائی ہوئی ٹھیکری ہو آگ میں. تو یہ مختلف کیفیات سے گزر کر آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ جو تیار ہوا تھا مٹی سے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی
مٹی سے بنانے اور اس کا ڈھانچہ تیار کرنے کے بعد چھوڑ دیا تھا اور مختلف مراحل سے یہ گزرتا رہا، اور پھر اس کے بعد اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی اور وہ تگڑے نوجوان تیار ہو گئے، اور آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو جھکا دیا اور سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی حوا کو پیدا کر دیا۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین بات کرتے ہیں یار، اس لیے تو میرا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ 50,000 کھاتے۔ تو دیکھیے کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنی نعمت کا تذکرہ کیا ہے کہ آدم کو بنانا یہ اللہ کی نعمت ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کے آگے فرشتوں کو جھکانا یہ انسان کا اعزاز اور اس کی تکریم ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے ان کی بیوی کو پیدا کرنا یہ ان کے لیے عزت اور تکریم اور ان کی ضرورت کا اہتمام ہے، اور پھر اس کے بعد نطفے کا ذکر کیا جس سے یہ تخلیق انسانی ہو رہی ہے اور پوری کائنات بڑھ رہی ہے اور چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا تذکرہ کیا کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے اسے بنایا، اس کی حیثیت کچھ نہیں تھی سوائے ایک مٹی کے، پھر اسے عزت بخشی، فرشتوں کہ اس کے آگے جھک جاؤ اور انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ان کی بیوی کو بھی بنا دیا اور انہیں عزت بخشی، اور قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ تو یہ عزت افزائی اللہ رب العالمین نے کی اور اس کائنات کی دوسری چیزوں سے افضل و بہتر بنایا، یہاں تک کہ اس کائنات کی ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی خاطر بنا دیا، جیسے قرآن میں ذکر ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ذات ہے جس نے اس زمین کی ساری چیزیں تمہارے لیے بنائی۔ تو یہ ساری نعمتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے تخلیق کی اور بنائی ہیں، تو ان نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور کہا وَخَلَقَ الْجَانَّ، اور پیدا کیا جنوں کو مِن مَارِجٍ، شعلے سے، مِن نار، آگ کی، آگ کے شعلے سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر دیا۔ یعنی یہ ہے جن جو پیدا ہوئے ہیں تو یہ لکڑی اور کوئلے کی آگ سے نہیں، بلکہ آگ سے جو شعلے اوپر اٹھتے ہیں اور جن میں حرارت اور کافی شدت ہوتی ہے، ان شعلوں سے اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بنایا۔ یہ انعام اور احسان کیا اللہ رب العالمین نے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ جب ہماری یہ ساری نعمتیں ہیں تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا شکر گزار نہیں بنتا، نہ زبان سے، نہ دل سے، نہ اعضاء و جوارح سے، کیونکہ شکر جو ہوتا ہے وہ زبان سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی ہوتا ہے اور اعضاء و جوارح سے بھی ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے زبان سے بھی اور دل سے بھی اس کا ممنون ہونا چاہیے، اور اعضاء و جوارح سے اس کی فرما برداری کر کے، اس کی عبادت کر کے، اس کے احکامات پر عمل کر کے اس کا شکر گزار بننا چاہیے۔ اور جب ہم نے نافرمانی کی اور اکثریت نافرمانوں کی ہے، اور خاص طور سے انسان اور جنات یہی دو مخلوق ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، باقی ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح و تحمید میں مصروف ہیں اور وہ اللہ کے نافرمان نہیں ہیں۔
صرف انسان و جنات اللہ کے نافرمان ہے، اس لیے ان دونوں کا خاص طور سے تذکرہ کیا کہ اللہ نے سب سے بڑی مخلوق ان کو بنایا اور ان کو دوسروں پر فوقیت اور عزت بخشی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرق کا اور رب ہے دونوں مغرب کا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرق اور دونوں مغرب کہا، یہ جاڑے اور گرمی میں سورج کے طلوع و غروب ہونے کی جگہوں کے لحاظ سے ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ گرمی میں سورج کے طلوع و غروب کی کیفیت اور جگہیں کچھ ہوتی ہیں اور سردی میں اس کے طلوع و غروب کی جگہیں کچھ ہوتی ہیں. ایک وقت ہوتا ہے کہ مشرق میں بالکل داہنی طرف سے نکلتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے کہ مشرق میں بالکل بائیں طرف سے نکلتا ہے. اور یہی کیفیت ڈوبنے کی بھی ہے کہ کبھی مغرب میں بالکل داہنی طرف ڈوبتا ہے اور کبھی بائیں طرف ڈوبتا ہے. تو دونوں کناروں کے بیچ میں جو کچھ ہے پورا کا پورا مشرق ہے اور مغرب میں دونوں کناروں کے بیچ میں جو کچھ ہے پورا کا پورا مغرب ہے. تو چونکہ ایک بار مشرق کے ایک کونے سے نکلتا اور ایک بار مشرق کے دوسرے کونے سے نکلتا ہے، موسم کے لحاظ سے اور اس کے نکلنے اور ڈوبنے کے فرق سے اللہ تعالیٰ موسموں کو پیدا کرتا ہے اور پھر جاڑے اور گرمی اور موسموں کی تبدیلی ہوتی ہے اور ان تبدیلیوں کے نتائج میں ہماری زندگی میں فرق آتا ہے. اور اسی طریقے سے فصلیں اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ مختلف تبدیلیاں پیدا کرتا ہے جس کی انسان کو، جنات کو، حیوانات کو، کائنات کے سارے روح کو ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر کے اپنی نعمت یاد دلائی کہ اللہ ہی ہے جو مشرق میں کبھی سورج کو یہاں سے نکالتا ہے، کبھی یہاں سے نکالتا ہے، کبھی یہاں غروب کرتا ہے، کبھی وہاں غروب کرتا ہے اور اس طرح موسموں کو بدلتا ہے اور اس طرح تمہارے لیے کبھی سردی کے موسم بناتا ہے، کبھی گرمی کے موسم بناتا ہے اور تمہاری ضروریات پوری کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو تمہارا اتنا اہتمام کرتا ہے، تمہاری اتنی فکر کرتا ہے اور تمہارے لیے اتنے انتظامات کرتا ہے، تو تم نے کیا کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو کہا ہے اور کہا ہے کہ تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. مرج البحرین یلتقیان، مرج اس نے جاری کر دیا، البحرین دو سمندر، یلتقیان وہ باہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، بینہما ان دونوں کے درمیان برزخ پردہ ہے، آڑ ہے، لا یبغیان وہ تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اوپر نہیں جاتے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم دونوں جھٹلاؤ گے. دو سمندر اصل میں ذکر کیا میٹھے پانی اور کھارے پانی کی وجہ سے، ورنہ سمندر بہت سے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین میٹھے اور کھارے پانیوں کو سمندر کے ملا دیتا ہے. اس کی مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ ندیوں کا پانی جو میٹھا ہوتا ہے اور دریاؤں کا پانی بھی جو میٹھا ہوتا ہے وہ سب کے سب جا کر سمندر میں مل جاتے ہیں. اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ انہی کھارے پانیوں میں، جو سمندر کا کھارا پانی ہے، اسی میں میٹھے پانی کی لہریں دوڑا دیتا ہے. اور تحقیق سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان میں میٹھے پانی بھی جاری ہو جاتے ہیں اور
خاص طور سے علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر کھارے پانی رکھتا ہے تو سمندر کی گہرائیوں میں میٹھے پانی بھی رکھتا ہے. تو یہ مختلف کیفیات ہیں جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہیں اور پیدا کی ہیں. لیکن میٹھا اور کھارے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے کے اوپر نہیں جاتے. جو میٹھا ہے وہ اپنی راہ پر چلتا ہے اور جو کھارا ہے وہ اپنی راہ پر چلتا ہے. ان میں اختلاف نہیں ہوتا، تجاوز نہیں کرتے اور وہ ایک دوسرے سے لڑتے بھیڑتے نہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ دیکھو یہ پانی، اس کی کیفیت تو یہی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے مل جانے چاہیے، لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے سے نہیں ملتے اور ایک پانی دوسرے پانی میں نہیں ملتا. یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی شان ہے کہ تم چاہو تو میٹھے پانی لے لو اور چاہو تو کھارے پانی لے لو اور استعمال کرو. اور تمہیں میٹھے پانی کی بھی ضرورت ہے جو تمہارے کھانے پینے کے کام آتا ہے، اور اسی طریقے سے تم کپڑے دھلتے ہو، اپنی کھیتی سیراب کرتے ہو، اور کھارے پانیوں کی بھی ضرورت ہے اور اس میں تمہارے لیے بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں. اور خود کھارا پانی ہی کبھی انسان کے جسم کے لیے مفید ہوتا ہے اور اسی سے بھاپ بنتی ہے اور پھر بادل اٹھتے ہیں اور بارشیں ہوتی ہیں. تو دیکھو کس طریقے سے وہ کھارے پانیوں سے اٹھا، پھر بدلی میں جذب ہوا اور پھر جب برسا تو میٹھا پانی ہو گیا. تو اللہ رب العالمین نے کس طرح اپنی یہ ساری نعمتیں ذکر کی ہیں اور اس کا بیان کیا ہے. تو ذکر کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، نکلتے ہیں ان دونوں سے لولو اور مرجان، موتی اور موگے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. لولو تو عام موتی کو کہا جاتا ہے جو بڑے ہوں، چمکدار ہوں، اور مرجان عام طور سے ان چھوٹے موتیوں کو کہا جاتا ہے جو موتی سیپی وغیرہ میں اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے کہ جب بارش وغیرہ کا وقت ہوتا ہے یا بودوں کا وقت ہوتا ہے تو یہ سیپیاں اپنے منہ کھول دیتی ہیں اور بارش کا یا اوس کا قطرہ اس کے اندر آتا ہے اور وہ اللہ کے حکم سے موتی بن جاتا ہے. تو چاہے وہ بڑے موتی ہوں یا چھوٹے موتی ہوں. پھر اس کے علاوہ لولو اور مرجان میں تھوڑا سا فرق علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ لولو اور مرجان دونوں اصل میں جتنے بھی موتی ہوتے ہیں سب پتھروں کی قسمیں ہیں، اور یہ لولو اور مرجان یہ دونوں بھی الگ الگ موتیاں ہیں. لیکن مرجان کے تعلق سے بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ جامد نہیں ہے بلکہ وہ بڑھتی رہتی ہے. اور شیخ عبدالرحمن کیلانی نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے پودے بھی ہوتے ہیں اور اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں، جبکہ یہ سمندر ہی سے نکلتے ہیں چاہے وہ لولو ہوں یا مرجان ہوں. تو اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ یہ کیا کیفیات ہوتی ہیں ان کی، لیکن لکھا ہے کہ مرجان وہ بڑھتی ہے، یعنی وہ موتی بڑھتا ہے اور اس میں افزائش کی کیفیت ہوتی ہے، اور بعض ایسے ہیں جو نہیں بڑھتے. تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ لولو بھی ہے، مرجان بھی ہے، یہ سب موتیوں کی مختلف قسمیں ہیں جو سمندروں سے ہم نکالتے ہیں. تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. منہما کہا ان دونوں سے، اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ چاہے وہ سمندر ہوں یا دریا ہوں یا ندیاں ہوں، بہرحال ان سب میں اللہ تعالیٰ موتیاں پیدا
لیکن ندیوں اور خاص طور سے دریاؤں میں لہریں ہوتی ہیں اور ان کا پانی جاری ہوتا ہے، بہتا رہتا ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ، اس بہاؤ کے ساتھ وہ منتقل ہوتی رہتی ہیں اور لوگوں کی گرفت میں کم آتی ہے۔ لیکن سمندروں میں کبھی تو لہر ہوتی ہے اور کبھی بالکل ساکت ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے اس میں سے موتیوں کا نکالنا اور آسان ہوتا ہے۔ تو عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سمندروں ہی میں یہ موتیاں، لولو اور مرجان وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں سمندر کا ذکر کیا ہے، چاہے وہ میٹھے ہوں یا کھارے ہوں۔ تو اس لیے صحیح بات اور حق بات یہ ہے کہ دونوں میں اللہ تعالیٰ ان موتیوں کو پیدا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی نعمت ہے کہ ان کے ذریعے سے آرائش ہوتی ہے اور حسن میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس سے مختلف زیورات بنائے جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں انسان کی خوشنودی کے لیے ہیں اور اس کے حسن میں اضافہ کرنے کے لیے اور اس کی عزت افزائی کے لیے اور اس کی کرامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنا دی ہیں، اور ان کو باقاعدہ قیمتی بنا دیا ہے کہ اس کی تجارت بھی انسان کرتا ہے اور اس سے بڑی کمائی اسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اسی کی ہیں چلنے والی، یعنی یہ کشتیاں اور یہ بڑے بڑے جہاز جو سمندروں میں چلتے ہیں، المنشآت اوپر اٹھے ہوئے بلند، کل فی البحر سمندر میں، کل اعلام پہاڑوں کی مانند۔ اس سے مراد یہ بادبانی کشتیاں ہیں جن پر بادبان لگا دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ہواؤں کو روک سکیں اور اس کا رخ ایک طرف ہو سکے، اور ان ہواؤں کے بہاؤ کی وجہ سے کشتیوں کے لیے چلنا اور اپنی منزل تک پہنچنا آسان ہو جائے۔ تو وہ بادبانی کشتیاں انہی کا گویا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں تذکرہ کیا ہے کہ وہ اللہ ہی کی ہیں، وہ چلنے والی۔ جوارس جواری ہے اصل میں جاریہ کی جمع، چلنے والی اسی کی جمع ہے جوار۔ تو جو بھی چلے، چاہے وہ کشتیاں ہوں یا اسٹیمر ہوں یا یہ ہے کہ بڑے بڑے سمندری جہاز ہوں۔ تو کہا کہ المنشآت وہ اوپر اٹھے ہوئے سمندر میں پہاڑوں کی مانند، کیونکہ جو بان لگائے جاتے ہیں وہ کپڑے کے وہ کافی اونچے ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ سب اللہ کے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ نے بنایا، اس کا دماغ اللہ نے بنایا، اسے سوچنے کی صلاحیت اللہ نے دی، اور ان ساری چیزوں کو بنانے کی صلاحیت عطا کی، اور پھر اسے بتایا کہ تم اس طرح اس کو چلاؤ اور اس طرح لگاؤ تاکہ تمہارے لیے سمندری سفر کرنا آسان ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ساری چیزیں اور یہ ساری ترکیبیں انسان کے دلوں میں اور دماغ میں ڈالی ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ سب اللہ کی ہے، یعنی اصل اسی کی کاریگری ہے جو تمہارے ذہن میں سوچ اور سمجھ کی صلاحیت دے کر تم کو اس قابل بنایا کہ تم ان سب چیزوں کو تیار کر سکو۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارا بھی خالق ہے اور تمہارے اعمال کا بھی وہی خالق ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم ایجادات کرتے ہیں اور نئی نئی چیزیں تیار کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی ہبہ اور اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی نوازش ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا کی اور یہ دل و دماغ ہمیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کل من علیہا فان، سب کے سب
جو اس پر ہیں یعنی زمین پر، فان یعنی فانی ہے، فنا ہونے والے، اسم فاعل ہے فانی، سب کے سب جو اس زمین پر ہیں سب کے سب فنا ہونے والے ہیں۔ وَيَبْقَى اور باقی رہے گا، وجہ ربک تیرے رب کا چہرہ، ذو الجلال والاکرام جلال و اکرام والا۔ ترجمے میں کیا ہے جلال و اکرام والے کا، تیرے رب جلال و اکرام والے کا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ ترجمہ اگر اس طرح ہوتا اور باقی رہے گا چہرہ تیرے رب کا جلال و اکرام والا یا شان و عزت والا، یہ زیادہ بہتر ہوتا، اس لیے کہ یہ ذو الجلال والاکرام یہ صفت ہے وجہ کی، وجہ چہرہ، یعنی چہرہ ہے اللہ کا جلال و اکرام والا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چہرے کی صفت بیان کی ہے کہ وہ ایسا اور ایسا ہوگا، تو اور اس سے اللہ تعالیٰ کے لیے صفت وجہ، اللہ کے لیے چہرہ ہونا ثابت ہے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس کے لیے چہرہ ہے اور اس کی شان ہے اور اس کے لیے عزت ہے، تو اللہ تعالیٰ کی شان کو کیا تم نے پہچانا اور اس کی قدر کی؟ اپنے رب کی آخر کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اور اس کائنات کے سارے نظام کو چلاتا ہے اور وہی درہم برہم کر دے گا، تو کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن، سوال کرتے ہیں اس سے جو بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، تو آسمانوں میں اور زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اس کے محتاج ہیں اور سب اس سے مانگتے ہیں، سب اس سے درخواست کرتے ہیں، سب ضرورت مند ہیں۔ کل یوم هو فی شأن، ہر دن میں ہوتا ہے، یعنی وہ سب کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، سب کو خوراک عطا کرتا ہے، کسی کو مانگنے والے کو صحت دیتا ہے، کسی کو بیماری سے نجات دیتا ہے اور کسی کو مشکلات سے نکالتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو مالدار کرتا ہے، کسی کو فقیر کرتا ہے، لوگوں کی مختلف ضروریات ہیں جو وہ پوری کرتا رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد نئی نئی ایجادات کرتا ہے، انسانوں میں نئے نئے لوگوں کو پیدا کرتا ہے، جنوں میں پیدا کرتا ہے، دوسری مخلوقات نئی نئی پیدا کرتا ہے اور نئے نئے سیارے وغیرہ بناتا رہتا ہے اور نئی کائنات وجود میں لاتا ہے۔ یہ ساری مختلف چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے اور ان سب میں کہیں نہ کہیں ہمارے فوائد مضمر ہوتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فوائد کے لیے بنا دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ دیکھو وہ ہر وقت ایک نئی شان اور نئی کیفیت میں ہوتا ہے، ضرورتیں پوری کرنا الگ، ایجاد کرنا الگ، لوگوں کی نگرانی کرنا الگ، پوری کائنات تدبیر کرنا الگ، مختلف انداز سے وہ اس کائنات کو چلا رہا ہے اور سب کی نگرانی اور حفاظت کر رہا ہے۔ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لیے اے جن و انس۔ ثقلان ثقیل سے ہے، ثقل اور ثقل، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں کیونکہ اس کائنات میں سب سے زیادہ اور بڑی تعداد میں انسان و جنات ہیں، اس لیے ان کو ثقلان کہا کہ یہ دونوں زمین پر رہنے والے سب سے زیادہ ہیں ساری مخلوقات سے بڑھ کر، یا اس معنی میں ہے کہ یہ دونوں ہی سب سے زیادہ نافرمان ہیں اور یہ زمین پر سب سے زیادہ بوجھ بنے ہوئے، کیونکہ نافرمانوں کی تعداد اچھوں سے زیادہ ہے، تو یہ جو نافرمان ہے وہ سب زمین کا بوجھ ہے۔ اور اسی لیے قرآن میں ہے کہ
قیامت کے دن زمین اپنے بوجھ کو باہر نکال دے گی. یعنی یہ انس و جن یہ سب کے سب جو بوجھ بنے ہوئے تھے اور پھر مرنے کے بعد بھی اسی میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین سے کہے گا اور وہ سارے بوجھ کو باہر نکال دے گا. تو یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ثقلان ان کو کہا کہ یہ دونوں بڑی تعداد میں ہیں یا بوجھ ہیں، جس کی وجہ سے کہا اے جن و انس تم دونوں اللہ رب العالمین کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس میں ایک لفظ ذکر کیا سنفرغ، ان قریب ہم فارغ ہو گے. تو کیا اللہ تعالی فارغ نہیں، اس کو وقت نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے. اللہ تعالی جو کام جس وقت کرنا چاہے کر لے، مگر اس نے ایک نظام بنایا ہے، ایک قانون بنایا ہے، ہر چیز کا وقت بنایا ہے، ٹائم ٹیبل بنایا ہے. تو ہم لوگ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت بنا لیتے ہیں، فلاں وقت یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت یہ کام کرنا ہے، فلاں وقت یہ کام کرنا ہے، یا فلاں دن یہ کام کرنا ہے اور فلاں دن یہ کام کرنا ہے. ہمیں قدرت ہے کہ ہم فلاں دن کے کام کو آج کر لیں، لیکن ہم نے اس کا وقت مقرر کر لیا فلاں دن. تو کوئی آدمی کہتا فلاں کام کر دو، تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ابھی وقت نہیں، بعد میں اس کا وقت آئے گا، بعد میں اس کے لیے تیار ہوں گے یا اس کو کریں گے. تو یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا ایک نظام اور قانون بنایا اور اس کے اوقات مقرر کیے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم تمہارے لیے فارغ ہوں گے اے جن و انس، یعنی قیامت کے دن. اس سے مراد قیامت ہے کہ وہ روز قیامت آنے والا ہے اور بہت قریب ہے. پھر وہ دن ہوگا جو مقرر ہے تمہارا حساب و کتاب لینے کے لیے، تمہارا فیصلہ کرنے کے لیے اور تمہیں جنت و جہنم میں داخل کرنے. تو یہ بھی اللہ کی شان ہے اور اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے یہ سب دن مقرر کر دیے تاکہ انسان اس دن پر ایمان رکھ کر اپنے رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کی عبادت کرے، اس کے احکام پر عمل کرے، تاکہ اسے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل ہو اور اللہ کے عذاب سے ڈر کر برے کاموں سے اور غلط چیزوں سے دور رہے. تو یہ چیزیں بھی اللہ کی نعمت ہیں جس کا اللہ نے تذکرہ کیا. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبون. اے جن و انس کی جماعت، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے، فانفذوا تو نکل بھاگو، لا تنفذون تم نہیں نکل بھاگ سکتے، الا بسلطان مگر غلبے کی بنیاد پر. تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس سے دو تفسیریں علماء نے کی. ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس کائنات میں جو تم رہتے ہو، تو اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں تک پہنچنا چاہو اور جانا چاہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دونوں کناروں تک پہنچ کر کے کبھی وہاں نکل جاؤ اور آسمان کے اس کنارے میں پہنچ جاؤ اور زمین کے اس کناروں میں پہنچ جاؤ، تو یہ تمہارے لیے آسان نہیں، بہت مشکل کام ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ بروز قیامت جب تم سب کو میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا، تو تم میں سے کوئی آدمی بھاگنا چاہے تو وہ نہیں بھاگ سکے گا، کیونکہ فرشتے ہر چہار جانب سے ان سارے لوگوں کو گھیرے ہوئے ہوں گے. تو تمہیں نہ کوئی قوت ہوگی نہ کوئی غلبہ ہوگا، تم تو مجبور پریشان حال تکلیف میں اپنی نفسی کے عالم میں ہوگے. تمہارے یہاں کون سی عزت اور کون سا غلبہ اور کون سی حکومت ہے کہ تم کچھ کر سکو گے؟ اور یہ سب ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، یہ ساری چیزیں
تو غلبے اور قوت اور چیزوں کی موجودگی میں ہوتی ہیں، اور تمہارے پاس تو تمہارے تن بدن کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا وعدہ کیا ہے اور اس کا انتظام کیا ہے، اور یہ ساری چیزیں پیش آئے گی، اور اسی میں تمہاری بھلائی ہے تاکہ نیکوں کو ان کی نیکی کا انعام ملے اور بدوں کو ان کی برائی کی سزا ملے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، چھوڑے جائیں گے تم پر شواظ من نار، آگ کے شعلے، ونحاس اور دھوئیں، فلا تنتصران تو تم نہیں بچا سکو گے اے جن و انس اپنے آپ کو۔ اس کو چھوڑنے کی کیوں ضرورت پیش آئے گی؟ ضرورت اس لیے پیش آئے گی کہ اتنا بڑا عالم اور اتنی زیادہ مخلوق ہوگی میدان محشر میں، تو جب کچھ لوگ ادھر بھاگیں گے اور ادھر بھاگیں گے تو ان کو جمع رکھنے کے لیے فرشتے آگ کے شعلے ان پر ڈالیں گے یا دھوئیں ڈالیں گے، آگ لگے ہوئے دھوئیں۔ نحاس کا لفظ استعمال کیا، نحاس کہتے ہیں تانبے اور پیتل۔ تانبے کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو وہ بالکل سرخ ہے اور نہ ہی سیاہ ہے، تو یہ جو دھواں ہوگا وہ دھواں آگ ملا ہوا ہوگا، اور آگ جب دھواں کے ساتھ ملی ہوئی ہو تو اس کی کیفیت تانبے جیسی ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ خالص آگ کے شعلے بھی ان کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور دھوئیں جو آگ ملے ہوئے ہوں گے اور اس کی وجہ سے تانبے جیسی کیفیت پیدا ہو جائے گی، ایسے دھوئیں ان کے اوپر ڈالے جائیں گے تاکہ وہ ادھر ادھر کی نہ سوچ سکے نہ بھاگنے کا ارادہ کر سکے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے کیا جائے گا جو بھاگنے کی کوشش کریں گے، ادھر ادھر جانا چاہیں گے۔ اور دوسرا معنی نحاس کا پیتل اور تانبا بھی کیا گیا ہے کہ جو بھاگیں گے فرشتے ان کے اوپر آگ کے شعلے ڈالیں گے اور پگھلے ہوئے تانبے ان کے اوپر ڈال دیں گے۔ یہ دونوں تفسیریں اور ترجمے کیے گئے ہیں۔ تو وہ اپنی مدد نہیں کر سکیں گے اور اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے۔ تو اللہ نے کہا تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، کالدِّهان چمڑے کی طرح، سرخ چمڑے کی طرح، یا الدہان تیل کی تلچھٹ کی طرح، دونوں ترجمہ کیا گیا۔ آسمان پھٹ جائے گا اور پھٹنے کے بعد جب آدمی اس کو دیکھے گا اوپر تو ایسا وہ محسوس ہوگا جیسے پگھل گیا ہو اور سرخ ہو گیا ہو، جیسے تیل کی تلچھٹ ہو، یا یہ ہے کہ وہ سرخی مائل، یہ کیفیت ہوگی۔ یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جو آج اتنا اعلیٰ درجے کا اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پھاڑ دے گا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، وہ ایسا ہوگا جیسے پگھل گیا اور سمٹ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور اپنی قدرت کا بیان کیا ہے کہ یہ ساری کائنات ہم نے تمہارے لیے سجائی ہے، اور ہم جب چاہیں گے اسے ختم کر دیں گے، برباد کر دیں گے، اور یقیناً وہ دن آئے گا جب سب کچھ ختم کر دیں گے اور پھر حساب و کتاب ہوگا۔ تو اس کے لیے تمہیں تیاری کرنی چاہیے اور اپنے رب کا شکر گزار بننا چاہیے۔ تو تم آخر کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور کب تک اللہ سے دور بھاگو گے؟ اس لیے اللہ کے